بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. میں آپ کا میزبان گوہر رسول. یہ براہ راست پروگرام ہے. پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے دعاؤں کے ذریعے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے. یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ کی رحمت اور عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے. جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے. دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا گیا ہے. دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے ہتھیار دشمن کے حملے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. اظہری صاحب آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. فون نمبرز 180041922154 اور 9989974324 لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. جب آپ ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجیے. ایک کالر بھی لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ اورنگ آباد سے بول رہے ہیں. جی تھوڑا سا آپ کو زور سے بولنا پڑے گا. اورنگ آباد سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ وہ ہم کو ہے نا 25 سال سے ہم بھاڑے سے ہی رہ رہے ہیں، ہم کو خود کا گھر نہیں ہے. جہاں تک میں سن پا رہا ہوں آپ کو 25 سال سے آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم آپ کا. کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ محترمہ اپنا ذاتی مکان چاہتی ہیں. جی دیکھیے، آپ 2 وظیفے ہم عرض کریں گے، اس کو لگاتار پڑھا کریں گے، اس کو مسلسل جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا کرم شامل حال رہا تو آپ کو ذاتی مکان نصیب ہوگا. ایک یا ملکو 90 بار پڑھنا ہے روزانہ فجر کے بعد. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے. رات میں عشاء کے بعد یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بھی شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. دونوں وظیفوں کے بعد آپ دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذاتی مکان نصیب کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے اسباب بن جائیں گے، جلد سے جلد آپ کو اللہ تعالیٰ چاہے تو ذاتی مکان نصیب ہوگا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل بیان کیجئے فون کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے ان کا حل حاصل کر لیجئے. السلام علیکم. کون؟ وعلیکم السلام. جی فرمائیں، کیا مسئلہ آپ کا؟ جی سر، مجھے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ میرے سر بے روزگار، میرے شوہر جو ہے وہ بے روزگار ہیں جی، اور جو ہے سروس کے لیے کوشش تو بہت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا، لیکن ہو نہیں پاتا. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی دیکھیں بہن، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ آپ کے شوہر کو حلال رزق نصیب ہو جائے، اور ان سے کہیں کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں. آپ بھی گھر میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وظیفہ ہم عرض کر رہے ہیں اس کی پابندی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ کو رزق نصیب ہو جائے گا، یعنی ذریعہ معاش نصیب ہو جائے گا. وہ وظیفہ یہ ہے، روزانہ عشاء کے بعد یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھا کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ روزی کے اسباب پیدا ہوں گے اور آپ کے لیے آسانیاں ہوں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. کارواڑ سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ ٹھنڈے کے اندر کچھ اپنا مسئلہ بیان کیجئے. آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، اپنا مسئلہ بتائیے. دنیا میں ہر شخص محتاج ہے. انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگے. دعا چونکہ ایک اہم عبادت ہے، اس کے آداب بھی قابل لحاظ ہیں. دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب کا بھی خیال رکھے.
یہ براہ راست پروگرام صرف اور صرف دعاؤں کے ذریعے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کے لیے پیش کرتا ہے نیوز 18، خاص پروگرام ہے نیوز 18 کا۔ آپ پروگرام میں فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں گوا سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیں، کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میں تو آپ کی ریگولر کالر بن چکی ہوں۔ لیکن مجھے حضرت صاحب سے پوچھنا ہے کہ سب سے پہلے حضرت صاحب کو سلام، اور مجھے حضرت صاحب سے پوچھنا ہے کہ موت کے بعد مرحوم جب خواب میں آتے ہیں کیا وہ سچی ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ کیونکہ میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، وہ مجھے بار بار خواب میں دکھتے رہتے ہیں۔ جی سمجھ گیا آپ کی بات۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ خواب میں دکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ اینڈ سیکنڈلی یہ برکت کے لیے مجھے کوئی اچھی سی دعا اور عزت دار زندگی کے لیے کوئی اچھی سی دعا، اور میرے گھر کے یہاں نا باہر لیمبو ٹاسنی سوئی لگا کے سندور لگا کے لیمبو وغیرہ کچھ ملتے رہتا ہے، پھر گندا مچھی کے کچرے کے اندر کچھ نیمبو ڈال کے وہ سب ملتے رہتا ہے، تو یہ سب اثر نہ ہو اس کے لیے مجھے کون سا اچھی سمجھ نہیں پایا۔ یہ آخری مسئلہ کیا تھا آپ کا، نیمبو والا کیا؟ ایک دم ڈیلی پر ہی کوئی مجھے میرے جہاں پہ لیمبو ٹاسنی سندور وہ سب یلو کلر کا کوئی پاؤڈر وہ سب اچھا ٹھیک ہے، چبا کے وہ سب رکھتے رہتے ہیں۔ جی جواب دیں گے آپ؟ لا کے پتہ نہیں کون رکھتا ہے کیا رکھتا ہے۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں کے بارے میں؟ جی ان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتقال کر چکے ہیں وہ خواب میں آتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل آتے ہیں، انتقال جن کا ہو چکا ہے ان کی روحیں زندے جو قریبی ہیں زندہ لوگوں کو خواب میں نظر آتی ہیں، یہ بالکل حق ہے۔ ہاں کچھ طبعی خواب ہوتے ہیں، یعنی از خود جو خواب نظر آتے ہیں وہ طبعی ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں ہم رات و دن انہی کا خیال کر رہے ہیں تو وہ ہمیں خواب میں نظر آ جاتے ہیں، تو یہ ہمارا خیال ہے۔ بہرکیف جو بھی ہو یہ بالکل خواب میں نظر آنا انتقال کے بعد یہ بالکل حق ہے، اور وہ خواب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دکھنے کے بعد آپ سے کیا کہا، ان کا کیا معاملہ رہا، وہ ہر ایک کے الگ الگ خواب پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب بھی نظر آئیں آپ احتیاطی طور پہ ان کے نام پر صدقہ کر دیا کریں، ان کے لیے جب بھی دعا کریں، آپ اپنے لیے بھی جب بھی دعا کریں نماز کے بعد تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں۔ یہ دو کام کریں، جب بھی آپ خواب میں ان کو دیکھیں ان کے نام پہ کچھ صدقہ کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور دوسری بات آپ نے کہی کہ روزے میں برکت کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا ورد کیا کریں تو انشاءاللہ تعالی کافی برکت ہوگی۔ تیسرا مسئلہ آپ کا تھا کہ کوئی آپ کے دروازے پہ گھر کے باہر لیمو وغیرہ کچھ ایسی چیزیں رکھتا ہے۔ ان تمام حضرات سے گزارش ہے ہماری کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ انتہائی گھٹیا حرکتیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے سب کے رزق پہلے ہی بانٹ دیا ہے۔ ابھی انسان زمین پر قدم بھی نہیں رکھا تھا اسی وقت ہمارے رزق تقسیم ہو چکے ہیں۔ اب پوری دنیا مل کر بھی کسی انسان کی قسمت سے ایک دانہ بھی رزق کم نہیں کر سکتی، ایک روپیہ اس کے قسمت میں جو لکھا ہوا ہے وہ کم نہیں کر سکتی، اور پوری دنیا مل کر بھی ایک روپیہ اس کی قسمت میں بڑھا نہیں سکتی، اضافہ نہیں کر سکتی۔ یہ قسمت کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ تو یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ کچھ باباؤں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جا کر عملیات کرواتے ہیں۔ یہ آج کے دور کا سنگین مسئلہ ہے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے اس طرح اگر کوئی کسی طور پر بھی ملوث ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، ان حرکتوں سے باز آ جائیں، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں وہ اللہ کی ذات پر امید رکھیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ان سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ چاہے تو اس کا اثر ہوگا ورنہ نہیں۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو لیا کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ جن کو ایسا شک ہو وہ 3 دن لگاتار سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھیں، پانی پر دم کر کے ان پانی کے قطروں کو گھر کے دیواروں پر چھڑکیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات گھر سے نکل جائیں گے۔ روزانہ گھر کے جتنے افراد ہیں یا محیی یا ممیتو 7 مرتبہ
जब भी मौका मिले पढ़ लिया करें, एक मरतबा नहीं, 2-4 मरतबा, 5-10 मरतबा भी पढ़ लें तो कोई मसला नहीं। जब भी पढ़ेंगे 7 मरतबा पढ़ना है, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है। यह अमल घर के सारे अफराद रोज़ाना पढ़ लिया करें। 3 दिन जो है सूरह बकरा घर में तिलावत करें, उस पानी को घर के दीवारों पर छिड़कें। इंशाल्लाह कोई जादू टूना कैसा ही कोई अमल क्यों ना हो, वो असर नहीं करेगा इंशाल्लाह, वो आप पे असर नहीं करेगा। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, क्या मसला आपका? सर मेरा रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट मंथ, उसके लिए कोई दुआ बताइए। आपका रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट में आप कामयाबी चाहती हैं, उसके लिए आपको दुआ बताइए। शुक्रिया। जी देखिए बहन, रिज़ल्ट के लिए, अच्छे रिज़ल्ट के लिए जो दुआ होती है वो इम्तिहान से पहले होती है। बहरकैफ अभी आपने सवाल किया है तो रिज़ल्ट आने तक आप रोज़ाना फजर के बाद या राफ़िउ 100 मरतबा पढ़ लिया करें। एक तस्बीह या राफ़िउ अल्लाह का नाम है, फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा इसको पढ़ लिया करें। पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो अच्छा नतीजा आएगा। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब फरमाइए, क्या मसला आपका? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। मेरी बीवी का लेफ्ट ओवरी सिस्ट है उसकी। लेफ्ट उंगली में क्या है? और सिस्ट सिस्ट है। हाँ, उसको कोई दुआ बताए। और मेरी बेटी थोड़ा उसको डिप्रेशन रहता है, टेंशन रहता है। बेटी की उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल की उम्र में डिप्रेशन रहता है उसको? हाँ हाँ। ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया। कोई दुआ कीजिए। जी इनका पहला सवाल समझ में नहीं आया क्या? हाथ में, इनकी उंगली में सिस्ट है, मतलब गांठ जिसको बोलते हैं हाथ में, इनकी एलिया की हाथ जी में हाँ, गांठ जी हाँ। है। जी हाँ समझ गए। देखिए आप खुद ये अमल करके दम करें या फिर अपनी अहलिया से कहें, दोनों सूरतों में। सुबह या अल्लाहु या सलामु 111 मरतबा पढ़ना है। फजर की नमाज के बाद शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के दम करना है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह 60 मरतबा पढ़ना है। इसके भी शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है। ये दोनों अमल पढ़ने के बाद आप उनके उंगली पे दम करें और पानी पे दम करें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। दूसरा मसला आपने बयान किया कि आपकी लड़की को डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन क्यों है, किस वजह से है, इसकी वजूहात, इसके असबाब क्या हैं, वजह क्या है, आप इसको तलाशने की कोशिश करें। किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू हो, उसका जो भी इलाज हो सकता है वो करवाएं। उसके साथ साथ दरूद शरीफ का उनको विर्द करने के लिए कहें। नमाज की पाबंदी करें, दरूद शरीफ का विर्द करने के लिए कहें। हो सके तो मोबाइल टीवी वगैरह से उनको दूर रखें। किताबें पढ़ सकती हैं तो किताबें दें, कुरान शरीफ की तिलावत करने बोलें, ज़िक्र व अस्कार में ज़्यादा से ज़्यादा गुजारें। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये इस हालत से बाहर निकल आएंगे और ज़हनी तौर पर बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। ये 2-3 चीज़ें जो हमने अर्ज़ की हैं, टीवी और मोबाइल वगैरह से दूर रखें और नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत वगैरह जारी रखें। दरूद शरीफ का विर्द जब भी मौका मिले रात और दिन पढ़ते रहें। डिप्रेशन के लिए दरूद शरीफ के विर्द से बेहतर कोई वजीफ़ा नहीं है। आप पढ़कर देखें, इंशाअल्लाह ताला बड़ी बेहतरी महसूस करेंगे। मौलाना साहब माजरत, सुनने में मेरी गलती हो गई, मैं ओवरी को उंगली सुन लिया मैंने, असल में उनकी अहलिया की ओवरी में सिस्ट है। अच्छा, उसके लिए भी यही वजीफ़ा काफ़ी है। ये दोनों वजीफ़े पढ़ के दम करें और पानी पर जो है दम करके पानी पिलाया करें। ये 2 वजीफ़े अल्लाह के करम से काफ़ी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिब है, कहाँ से? मैं राजस्थान से बोल रही हूँ, साजिदा। फरमाएं, क्या मसला आपका? अरे मेरा बेटा है 16 साल का। जी। वो मतलब उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, बदतमीजी करता है बड़ों से, तबीयत भी ठीक नहीं देती है, कहना नहीं मानता है। ठीक है, आपको बताएंगे। शुक्रिया। जी देखिए, आप वालिदा हैं तो वालिदैन के हम बार बार कहते हैं कि वालिदैन की दुआएं ही औलाद के लिए बहुत बड़ा सरमाया हुआ करती हैं। आप अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें। नमाज की पाबंदी खुद भी करें, बच्चों के लिए भी ताकीद करें कि वो नमाज पढ़ें। उसके साथ साथ यह जो वजीफ़ा हम अर्ज़ कर रहे हैं,
اس کو پابندی سے کریں آپ انشاءاللہ تعالی، اللہ چاہے تو بہتری آئے گی۔ یا حمیدو 90 بار پڑھنا ہے، 90 بار پڑھ کر روزانہ صبح شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ وہ اپنے بچے پر بھی دم کریں اور پانی پر دم کر کے وہی پانی دن بھر پلائیں تو مناسب ہوگا۔ جو وہ پانی استعمال کرتے ہیں وہی پانی اسی پر دم کر دیں، وہی پانی دن بھر پلایا کریں، انشاءاللہ اللہ چاہے تو ان کے اخلاق میں بہتری آئے گی۔ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ساری چیزیں دور ہوں گی۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے جناب، کون صاحب کہاں سے، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہم اٹاوا سے بول رہے ہیں، اتر پردیش سے۔ کیا آپ ٹی وی کی آواز بند کریں گے پہلے برائے مہربانی؟ جی بند کر دیجئے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹاوا سے بول رہے ہیں، یو پی سے۔ جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا قرضہ ہے، وہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے، اور دوسری چیز ہماری جو بیوی ہے وہ ہم سے سارا دن لڑتی رہتی ہے۔ کون لڑتا رہتا ہے؟ آپ کی وائف؟ وائف ہماری آپ سے لڑتی رہتی ہے؟ جی۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے، قرضے سے چھٹکارے کے لیے احادیث میں بھی دعائیں موجود ہیں۔ آپ جو عام چہل دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں اس میں قرضے سے چھٹکارے کے لیے دعا ہے، وہ بھی آپ پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص عمل ہے یا سمدو، 300 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد یا سمدو پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں سچے دل سے دعا کریں اور قرضوں سے چھٹکارے کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو قرضوں سے نجات مل جائے گا۔ آپ اپنی اہلیہ کے متعلق سے کہہ رہے تھے کہ وہ لڑتی ہیں، تو آپ لڑائی دونوں طرف سے ہوتی ہے عام طور پہ، شروعات کسی بھی طرف سے ہو، جب وہ جاری ہوگی تو دونوں طرف سے ہوگی، تو آپ خاموش رہ لیا کریں، صبر کریں، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور بالخصوص کچھ دنوں تک معاملات میں بہتری آنے تک یا اولو، یہ اللہ کا نام ہے، مبارک نام ہے، 1000 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنی بیوی کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں۔ 1000 مرتبہ پڑھ کر 10 تسبیحاں پڑھنا ہے آپ کو 1000 مرتبہ۔ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کو پانی وغیرہ پہ دم کریں۔ جو پانی وہ پیتی ہیں ان کو بتا کر دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے طور پہ دم کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طبیعت میں بہتری آئے گی، آپ کے حوالے سے محبت پیدا ہوگی۔ یہ جو مسائل ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے دور ہو جائیں گے۔ پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، 180041925154 اور 9989974324۔ اپنے مسائل بیان کر کے مفتی شیخ عبدالرحمان ازہری صاحب سے آج آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ میں کرناٹکا سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرا ایک دو تین مسئلے ہیں میرے، بتائیے۔ ہمیں بندے نواز کے آج چراغ کر رہی گھر میں، چراغ سل کر رہی بندے نواز کے۔ ہاں اس ٹائم پر ہمارے گھر میں جو بھی مہمان آتی ہیں ہمارے شوہر کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، ہر سال بھی ایسا کرتی، ہمارے اوپر بہت چڑ کرتے رہتی، نہیں تو بچوں کو مار ڈالتی، سب کے سامنے بھی بہت یہ کرتی۔ مطلب آپ کے شوہر اس ٹائم غصہ کرتے ہیں بہت زیادہ؟ بہت زیادہ غصہ کرتی، مہمانوں کے سامنے کیوں ملے ہوں باتیں کرتی ہیں۔ اور ایک ہمارا بڑا بچہ ہے، والد کو کیا ملے ہو، پیچھے ان کے پیٹ کے پیچھے بہت بولتا، مجھے سہانے ہوتا نہیں، میں بہت پریشانی میں ہوں۔ بچے کئی کیسا منجے کرتی، میں بہت فکر میں بہت عادی ہو گئی ہوں۔ اور ایک ہمارے میں نماز بہت اعتقاد سے بہت ادا کرتا ہوں میں، جی پھر بھی میرے کیا ہوگا کر کو بولے تو میں 1-2-3 مہینے سے مجھے نماز کے واسطے دل نہیں لگ رہا، نماز میں بہت بیزار ہو گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ مولانا صاحب۔ جی آپ کے شوہر سے کہیں کہ روزانہ فجر نماز کی پابندی کے لیے کہیں، بالخصوص فجر کی نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 مرتبہ پڑھنے کے لیے بولیے ان کو، اور جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ پڑھیں، اور حدیث میں ہے یہ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں، پانی پی لیا کریں،
وضو اگر نہیں ہے تو وضو کر لیں, ہے بھی تو تازہ وضو کر لیں. یہ 2-3 چیزیں اگر کریں تو کتنا بھی غصہ کیوں نہ ہو کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ روزانہ فجر کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالی ان کی طبیعت میں بہتری آئے گی. آپ کے شوہر کو پڑھنے کے لیے بولیں یہ. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کے متعلق سے آپ نے کہا کہ آپ کا بچہ اپنے والد کے بارے میں برائی بیان کرتا ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے گھر میں ہم خود کسی بڑے کے بارے میں اس کے مرتبے سے کم کر کے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بچوں کو بھی موقع ملتا ہے وہ ویسے ہی بات کرتے ہیں. تو گھر کا ماحول جیسا ہوگا بچے ویسے ماحول میں ڈھل جائیں گے. بالفرض اگر ایسا ماحول ہے بھی نہیں تو آپ اپنے بچے کی بہتری کے لیے دعا کریں, ان کے اخلاق میں سدھار کے لیے دعا کریں. نہیں تو ہم ایک عمل عرض کرتے ہیں, اس کو پابندی سے کریں. آپ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے سرانے کھڑے ہو کر آپ 21 مرتبہ یا شہیدو 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. بچے پہ دم کر سکتے ہوں تو دم کر دیں, پانی پر دم کریں. اور یا حمیدو یہ 90 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ دونوں پڑھ کر بچے پر دم کریں, پانی پر دم کریں, وہی پانی پلائیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ ان کی طبیعت میں بہتری آئے گی, سدھار ہوگی انشاءاللہ. تیسری چیز آپ نے کہا کہ نماز کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے نماز کی طرف دل مائل نہ ہونا یہ شیطان کی طرف سے ہے. جب بھی نماز کا وقت ہو تو آپ لا حول پڑھتے رہا کریں, نماز کے لیے ذہن بنائیں. یہ صرف شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. اور نماز پڑھنے کی کوشش کریں. جب نماز پڑھیں تو نماز کے بعد عربی کی یہ دعا پڑھ سکے تو پڑھیں, نہیں تو کم سے کم اردو میں پڑھ لیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ الفاظ اگر نہیں کہہ سکتے تو اس کا ترجمہ آپ اردو میں بھی اس کا ترجمہ کر کے دعا کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے تیرا بہترین ذکر کرنے, تیرا شکر کرنے اور تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرا ذکر کرنے, تیرا شکر کرنے اور تیری بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کا مطلب ہے. یہ آپ روزانہ نماز کے بعد پڑھا کریں. انشاءاللہ آپ کے دل میں نماز کے حوالے سے رغبت پیدا ہوگی, اللہ کی یاد ذکر وغیرہ کی طرف بھی دل مائل ہوگا, انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جناب فرمائیے. میں فیض علی بول رہا ہوں جودھ پور سے. جی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہر وظیفے کے شروع راتری میں درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے. جی اس کے پہلے ہر وظیفے کے شروع راتری میں 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے. جی ہاں. تو اس کے پہلے مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھی جائے گی یا کب, یا سورہ کے پہلے؟ جی اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ. اور نمبر 2 میرا لڑکا ہے. جی وہ اس کے بائیں کندھے میں چوٹ آ گئی تھی. کیا ہے؟ تو کافی علاج کرا دیا ہے, وہ چوٹ کا درد مطلب نہیں جا رہا ہے. چوٹ بہت زیادہ ہے اس کے کندھے میں؟ نہیں جا رہا, مطلب 4 مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی آپ نے کہا کہ جو وظائف ہم بتاتے ہیں درود سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے یا اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے, ترتیب کیا ہوگی؟ یاد رکھیں اعوذ باللہ کا تعلق قرآن کی تلاوت سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو پڑھتے ہیں عام طور پہ لوگ ہر وظیفے سے پہلے, ہر دعا سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. اس کی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. احادیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ اعوذ باللہ کا تعلق قرآن کی تلاوت سے ہے. آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں, شروع کر رہے ہیں, تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے. کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے, بسم اللہ پڑھنا ہے. ورنہ اعوذ باللہ کی ویسے وظائف کے شروع میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وظائف کے شروع میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں. آپ پڑھنا چاہیں تو ابتداً برکت کے لیے بسم اللہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ پڑھنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ کے لڑکے کو زخم ہوا ہے, وہ زخم اس کا درد ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ دن میں 3 مرتبہ صبح, شام, دوپہر میں
3 मरतबा सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ें। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें, पढ़कर दम किया करें। याद रखें, जब भी हम कोई कुरान की सूरत पढ़ने की बात करेंगे तो उस सूरत पढ़ने से पहले औज़ुबिल्लाह पढ़ेंगे। हर बार जब भी सूरत दोबारा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। ये चीज़ याद रखें, चाहे हम उसका तज़किरा करें ना करें, पढ़ने का तरीका यही है। तो आप पहले दरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद औज़ुबिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। दोबारा जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे फिर बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा। तीसरी बार पढ़ेंगे फिर बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा। हर बार जब भी पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। पहली मरतबा औज़ुबिल्लाह के साथ पढ़ेंगे। तो 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है, सुबह, दोपहर में, शाम में 3 मरतबा। उनके ज़ख्म पर दम करें, पानी पर दम करें और पानी पिलाया करें। कुछ दिनों तक इसको जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला तकलीफ में कमी महसूस होगी, इंशाअल्लाह शिफायाबी नसीब होगी। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मौलाना साहब जरा पूछना है कि जैसे उर्दू में अलिफ का अदद 1, बे का 2 इसी तरह से होता, तो हमजा के अदद नहीं होते क्या? फिर से दोहराइए, अपना मसला क्या है? जैसे अदद होते हैं ना, अलिफ से लेके ये तक के, अलिफ के 1, बे के 2। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, अदद होते हैं हुरूफ के। तो इसी तरह से हमजा के अदद नहीं होते क्या? आदात के हिसाब से आप जानना चाह रहे हैं। ठीक है, और कोई मसला आपका? जी नहीं, शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे के बारे में? अलिफ दर हकीकत में हमजा ही है। अलिफ की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती तो उस अंदाज से लिख दिया जाता है। तजवीद का एक मसला है। वो अलिफ जो जिसको आप समझ रहे हैं हमजा वही है, उसका अदद भी 1 ही है। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल मौलाना साहब से ये है कि मैं 11 साल का लड़का है अमन जी, वो ड्राइंग करता है ना, जो ये कृष्ण जी की, शंकर भगवान की और ये गणेश जी की और सबकी, वो मतलब फोटो बहुत बनाता है। उसमें तो सही है कि गलत है ये बनाना? मतलब पेंटिंग आप पूछ रहे हैं कि सही है कि गलत है बनाना, या और किसी तरह की तस्वीर? पेंटिंग करता है जो ड्राइंग में गाड़ी और कुछ भी, मतलब किसी का भी फोटो देख के, शंकर भगवान का, पार्वती जी का, किसी का भी ड्राइंग करता रहता है वो दिन भर। तो बच्चे उसको नहीं कहते हैं कि तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, तुम तो हिंदू हो, ये ड्राइंग करते हो। जो इसका जवाब पूछना है मुझे मौलाना साहब। वो ये सब चीजें कहाँ स्कूल में सीखता है क्या? ड्राइंग करता है वो, जो संडे के दिन छुट्टी रहती है स्कूल की तो ड्राइंग में लग जाता है ऐसे। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि मतलब उसके अंदर एक टैलेंट, हुनर है, टैलेंट है, अच्छी बात है। नहीं है, पर वो है ना, इनकी गणेश जी की, शंकर भगवान ठीक है, की बनाता है तो जी बताएंगे। बच्चे है ना उसको बहुत वो करते हैं। जी मौलाना साहब। जी देखिए, पेंटिंग अगर वो करते हैं तो सीनरीज की पेंटिंग करें, किसी दूसरी चीज़ की पेंटिंग करें, लेकिन मूर्तियों की पेंटिंग करना यह नाजायज़ है, हराम है, इससे बचना चाहिए। उनको ताकीद करें आइंदा से किसी और चीज़ की पेंटिंग करें, किसी इमारत की, किसी सीनरी की, दूसरी चीज़ों की पेंटिंग करें। मूर्तियों की पेंटिंग करना नाजायज़ और हराम है। ठीक है, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जनाब, कौन साहब, कहाँ से? मैं कर्नाटक बीजापुर से बोल रहा हूँ। फरमाइए, क्या मसला आपका? तो हमारा नवासा है 2 साल का जी। उसकी तबीयत जो है बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद जो है वो बीमारी का पता नहीं चल रहा है। अच्छा। समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टरों को, बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाए जी जी। और दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। जी देखिए भाई, 2 अमल आप लगातार करें, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो उनकी सेहत में बेहतरी आएगी और तंदुरुस्ती नसीब होगी इंशाल्लाह। एक तो फजर के बाद सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ना है आपको। शुरू दरूद शरीफ से करेंगे, पहली मरतबा औज़ुबिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद हर बार जब भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे। 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे। वो बच्चे पर भी दम करें, पानी पर दम करके पानी पिलाया करें। दूध वगैरह पीता हो तो दूध, जो भी पीने की चीज़ें जो है उस पर दम करके पिलाया करें, या सिर्फ पानी पर भी दम करें तो काफ़ी है।
اس کے ساتھ ساتھ 10 تسبیحاں یا اللہ یا سلامو کی پڑھیں، یعنی 1000 مرتبہ 10 تسبیحاں یا اللہ یا سلامو کی پڑھیں، پڑھ کر بچے پر دم کریں، پانی پر بھی دم کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے رجوع ہو کر اخلاص کے ساتھ دعا کریں. انشاءاللہ اللہ چاہے تو جلد سے جلد ان کو صحت یابی نصیب ہوگی، تندرستی نصیب ہوگی انشاءاللہ. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. ہاں پرسوں جمعہ کے دن مولانا صاحب نے ایک لیڈیز سے سوال کر رہے تھے، تو سوال پوچھنا تھا ہم کو، وہ جواب پھر سے چاہتے ہیں ہم. سوال بتائیے، آپ سوال بتائیے. ہاں وہ دونوں میاں بیوی تکرار کا انہوں نے مولانا صاحب نے جمعہ کے دن بولے تھے. آپ مسئلہ بیان کیجئے، مسئلہ کیا ہے، اسی حساب سے آپ کو مولانا صاحب جواب دیں گے. اصل میں انہوں نے بولے تھے ان کے میاں بیوی میں جیسا محبت نہیں ہے، محبت کی کمی ہے، تکرار ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں. ہاں تو اس لیے جیسا ہم کو دعا چاہیے. انہوں نے جمعہ کے دن بولے تھے نا مولانا صاحب، جی دعا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ. دیکھیں اگر شوہر سے نا اتفاقی ہے بیوی کی، یا بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے نا اتفاقی ہے، کسی کی بھی نا اتفاقی ہے، یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کی طرف کم مائل ہیں یا شوہر کی طرف بیوی کم مائل ہیں، تو دونوں میں سے کوئی بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. یا اولو اللہ کا مبارک نام ہے، 10 تسبیحاں پڑھنا ہے 1000 مرتبہ، روزانہ پڑھ کر پانی وغیرہ پہ دم کر دیا کریں. جو بھی پانی وہ دن میں 1 مرتبہ بھی پی لیں تو کافی ہے، آپ ان کے سامنے دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الگ سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کی وجہ سے کوئی بدگمانی ہوگی، کوئی برا خیال ہو سکتا ہے، تو آپ اپنے طور پر بھی ان کے غائبانہ میں بھی، چونکہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے. اسلام کے نزدیک بھی یہ مطلوب ہے کہ شوہر بیوی کی طرف مائل ہو، بیوی شوہر کی طرف مائل ہو، آپس میں دونوں کی محبت رہے. تو کوئی بھی شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے عمل کر سکتے ہیں. جائز مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ عمل بالکل کیا جا سکتا ہے. یا اولو 10 تسبیحاں پڑھنی ہیں، یعنی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پانی پر دم کر لیا کریں. وہ پانی اگر دن میں 1 مرتبہ بھی شوہر یا بیوی پی لے تو کافی ہوگا. یہ عمل جاری رکھیں، آپ جب تک چاہتے ہیں جاری رکھیں، نوعیت جیسی ہے، ورنہ 40 دن تک کم سے کم اس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے نتیجے آپ خود دیکھیں گے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. مولانا صاحب میرا نام نازمہ ہے اور میرا بیٹا 14 سال کا ہے ماشاءاللہ سے، جی مگر اس کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا ہے اور ہم سے منہ زوری بھی کرتے ہیں گے. اچھا. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا مولانا صاحب کہ میرے بھی 10 مہینے پہلے ایک بیٹا ہوا تھا تو وہ انتقال فرما گیا ہے، اور میرے خواب میں بہت آتا رہتا ہے، میرے خواب میں بھی بہت دیکھتی رہتی ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے. اور مولانا صاحب میرے ابھی پھر کچھ ہے تو مجھے ہے نا اس کے لیے نظر حال کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے گا. اور مولانا صاحب میرا ایک سوال اور ہے کہ میرے جو شوہر ہے ان کا 8 مہینے کا کام رہتا ہے، اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا ان کے پاس میں. 8 مہینے کام رہتا ہے، اس کے بعد 4 مہینے گھر بیٹھے رہتے ہیں. فری رہتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں وہ؟ کولر بناتے ہیں. کولر بناتے ہیں. گرمی پورے سیزن چلتا ہے، سردیوں میں نہیں چلتا ہوگا. ٹھیک ہے آپ کو بتا دیں. ایک سوال اور تھا کہ میری ماں اور میرے بھائیوں سے میرا تھوڑا ٹینشن ہو گیا. میں نے اپنی ماں پہ بھروسہ کیا تھا، بس ان سے جو ہے میری اتفاقی 3 سال سے ہو گئی تھی. اچھا. اور جو میرے باپ کا جو حق تھا، میرے پاپا کی جو پراپرٹی کا حق تھا، مجھے وہ بھی نہیں دیا انہوں نے. اچھا. میں بہت پریشان حال ہوں، میں بہت دقت، بہت پریشانی میں ہوں اس وقت. جی مایوس مت ہوں آپ کو جواب دیں گے ناظمہ صاحبہ. جی مولانا صاحب. جی آپ نے کہا کہ آپ کے بچے کا دل پڑھائی کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو پڑھائی کی طرف مائل بھی نہیں ہوتا، تھوڑا سا نافرمان ہے، ضدی ہے. کریں کہ وہ پڑھا کریں. جی جی یا فتاح یا علیم دونوں ملا کر پڑھنا ہے. 70 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ فجر کے بعد. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. بچے پر دم کریں. کسی میٹھی چیز پر دم کر کے بچے کو کھلایا کریں. اتفاق سے کوئی چیز نہ ہو تو پانی پر دم کر کے بچے کو پلایا کریں. اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دل پڑھائی کی طرف مائل ہوگا اور وہ جو طبیعت میں شرارت ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور دوسرا مسئلہ تھا کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا ہے. دیکھیے یہ
والدین کے لیے خوشخبری ہے، بالخصوص والدہ کے لیے، کہ وہ بچہ آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا، آپ کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ وہ بشارتیں باضابطہ روایتوں میں آئی ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً تکلیف بہت ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ انتقال کر جائے ہمارے سامنے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ بچہ آپ کی مغفرت کا سبب بنے گا، آپ کی بخشش کا سبب بنے گا۔ یہ اگر غور کیا جائے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ مغفرت کسی بندے کا ہو جانا اور اس کی بخشش ہو جانا بہت بڑا انعام ہے۔ وہ بچہ آپ کی مغفرت کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ آپ کے شوہر کو روزگار کا مسئلہ ہے۔ کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ وہ 8 مہینے تک سیزن رہتا ہے، باقی 4 مہینے نہیں رہتا۔ پھر بھی ان سے عرض ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام، کوئی اور ہنر کر سکتے ہیں تو وہ کریں، اس کی طرف مائل ہوں، توجہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا لطیفو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یا لطیفو یہ روزانہ پڑھیں، 2-3 منٹ کا مشکل سے وظیفہ ہے، یہ روزانہ جاری رکھیں، چاہے سیزن ہو نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ چاہے تو پورا سال انشاءاللہ ان کو روزگار نصیب ہوگا، کبھی خالی نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ آخری مسئلہ آپ کا سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ان کی میکے والوں سے، ماں سے، بھائی سے نااتفاقی ہے، ان کو ان کا حق بھی نہیں ملتا، جو ان کا جائیداد کا ہے وہ بھی نہیں مل رہا۔ جی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا ہے، لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالنے والا ہے۔ آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حق آپ کو مل جائے گا۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر نہ ہو تو ایک وظیفہ روزانہ پڑھ لیا کریں، یا ذا الجلال والاکرام، یہ 60 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد مسلسل پڑھا کریں، پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حق مل جائے گا۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے۔ پروگرام میں فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ دعا کو ہر پریشانی، ہر مصیبت کا حل بتایا گیا ہے۔ دعا سے ہر پریشانی، ہر مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ دعا آپ کے تقدیر کے لکھے کو بھی بدل سکتی ہے۔ ایک کالر۔ السلام علیکم۔ جناب ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے۔ ہلو، آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے اور اپنا مسئلہ بتائیے۔ نہیں، آپ کی آواز مجھ تک صاف نہیں آ رہی ہے۔ ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا مسئلہ تھوڑا سا اچھے سے بیان کیجئے۔ ہاں جی، میرا مسئلہ ہے سر کہ لڑکا ہے جو ہمارا، کام دھندے کے لیے جانے میں بہت ناٹک بازی کرتا ہے نا، کام سے جاتا نہیں ہے۔ اچھا، چھوٹا لڑکا ہے، داؤد سے بول رہے گجرات۔ جی جی، داؤد ضلع پنچمال۔ جی سمجھ گیا۔ بیٹا کام نہیں، کام میں دل نہیں لگتا اس کا۔ بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر ہے قریباً 20 برس ہے۔ 20 سال کا بیٹا، کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب، جی دیکھیے، آپ والد ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ آپ اپنے لڑکے کے لیے روزانہ نماز کے بعد سچے دل سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان میں بہتری آئے گی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے، اگر وہ پڑھ سکتے ہوں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ان کو پڑھنا ہے۔ یہ کسی طور پہ منوا کر آپ ان سے پڑھوا لیا کریں، روزانہ صبح فجر کے بعد 60 مرتبہ۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو مجبوری کی صورت میں آپ پڑھ کر ان کے لیے دعا کر دیا کریں۔ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ اپنے لڑکے کے لیے دعا کریں۔ وہ اگر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، جلد سے جلد ان کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جی، ایک اور کالر۔
अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी फरमाइए, क्या मसला आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या मसला आपका? हेलो, मेरे को सर्दी हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। सर्दी हो जाती है और उसके लिए क्या सांस पढ़ना लेने है? में तकलीफ हो जाती है। हाँ, तो उसके लिए क्या दुआ पढ़ना है? ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी देखिए बहन, रोज़ाना फजर की नमाज के बाद अगर कुछ ख़ास अय्याम में नमाज की पाबंदी ना भी हो तो फजर के वक्त जो है आप नाक के दोनों तरफ इस तरह हाथ रखकर 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। पढ़कर अपने दोनों हाथों पे दम करके फेर लें पूरे चेहरे पे, बिलखुसूस नाक के दोनों हिस्सों के बाजू में, गालों तक भी फेर लें और पानी पर दम करके वो पानी पी लिया करें। ला इलाहा इल्लल्लाह 60 मरतबा पढ़ना है, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है। ये इसको जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला आपको शिफायाबी नसीब होगी। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन, कहाँ से? जी मैं गुजरात से बोल रही हूँ। फरमाइए क्या मसला आपका? जी मेरे बड़े भाईजान है ना, उनकी आंखों के पास है ना काले काले धब्बे हो गए हैं, दाग के तरह। डार्क सर्कल्स, तो आंखों के बाहर? हाँ हाँ, आंखों के बाहर ही, अच्छा। दोनों साइड। और मेरी अम्मी है ना, मेरी अम्मी को ना पैर में बहुत दर्द रहता है, पैर में कमर से लेके नीचे तक दर्द ही रहता है। अच्छा। दवा भी की बहुत सारी की और उनको दर्द ही नहीं जाता है। ठीक है। हाँ, और अभी वो ना छोटा बच्चा है, वो बहुत छोटा है, मतलब कि 6 महीने का। जी। वो ना बहुत रोता है। अच्छा। रोता है मतलब चुप नहीं रहता, इसके लिए कोई दुआ और बताइए। ठीक है जी, शुक्रिया। जी आपने जो कहा आपके भाई के आंखों के नीचे काले से धब्बे हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, यानी कोई ऐसी बीमारी नहीं है। हाँ, चेहरे पे बदनुमा से एक असर होता है। आप इसके लिए कोई इलाज मुनासिब समझे तो कर लिया करें, वरना 33 मरतबा या सलामू पढ़कर फजर के बाद दम कर लिया करें। और आप वालदा के मुतालिक से कहा कि उनके पेट में दर्द रहता है, इनके लिए अर्ज है कि ये रोज़ाना फजर के बाद 60 मरतबा कमर में दर्द रहता है, कमर से नीचे तक दर्द पढ़ें, रहता है। 60 मरतबा तीसरा कलमा। बहुत अच्छा, कमर में कहा था। बहरहाल जहां भी दर्द हो 60 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लिया करें। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यह 60 मरतबा पढ़ना है, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़ के पेट पर दम करें। दर्द ज़्यादा महसूस हो तो या गनीजू हाथ रख कर पढ़ा करें, कोई दूसरे, या वो खुद पढ़ सकती हैं तो पढ़ लिया करें। चलते फिरते या गनीजू का विर्द रखें। सुबह 60 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह ताला उनकी तकलीफ दूर होगी। और बच्चे रोने की शिकायत की आपने, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, ये 3 तस्बीहां रोज़ाना सुबह के वक्त, कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें, फजर के बाद 7 बजे कोई एक वक्त मुकर्रर करके सुबह बच्चे पर 3 तस्बीहां या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु पढ़कर बच्चे पर दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला उनके रोने में भी कमी होगी और सेहत भी अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ख्वाब के बारे में पूछना है। बताइए क्या मसला आपका? ख्वाब के बारे में पूछना है। बताइए। हमने 1-2 साल हो रहे हैं, हमने ख्वाब देखा था जंगल से आ रहे और वो आगे गए तो 10 बाय 10 का कमरा होता ना दुकान का। 2 साल पहले आपने ये ख्वाब देखा था या 2 साल से देखते आ रहे हैं? नहीं, 2 साल हो रहे देख लिया हमने, वो याद है हमको। अच्छा। तो वो ख्वाब तो वो जो एक जैसे 10 बाय 10 की दुकान होती ना, शटर का दरवाजा था, उस तरह से हमने देखे। तो अंधेरा जैसा दिखा, अपन शटर नहीं था। तो आगे गए, बाद में वापस पीछे किसी ने आवाज दी, तो वहाँ बहुत रोशनी थी, बहुत रोशनी। वहाँ एक महाराजा टाइप बादशाह जैसा बैठा कुर्सी पे, वो कुर्सियाँ थी, हीरे मोती लगे थे, बहुत चमक रही थी जी। तो वहाँ से हम आए तो उस एक शख्स ने आवाज दिया, बोले इधर आइए, बोले इधर। तो हम आए। थोड़ा सा मुख्तसर
جی خواب ہم یوزلی لیتے نہیں، لیکن چونکہ آپ نے فون کیا ہے تو آپ بتائیے، لیکن ذرا سا مختصر، اتنا لمبا نہیں. تو وہ کون تھا کیا؟ تم نے ہمیں 2 چیز بتائی تھی، ہم نے اس کو یہ بولے کہ تم فلاں ہے نا، تو بولے ہاں بولے، تو وہ کون تھا وہ پوچھنا تھا مجھے، وہ اس سے کیوں دکھا. ٹھیک، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وردہ سے بول رہے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب کیا فرمائیں کے بارے میں؟ جی یہ کوئی عام سا خواب ہے، کوئی ایسی خاص کیفیت سے متعلق کوئی خواب نہیں ہے. خواب کی جو حقیقی نوعیت حدیث میں بتائی گئی ہے وہ خواب کی نوعیت یہ ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، یعنی نبی پر وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وحی کے ذریعے سے عالم بالا سے نبی کا تعلق ہوتا ہے، عام لوگوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو اللہ کا کرم ہے کہ مومن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے عالم بالا سے ہوتا ہے. وہ سچے خواب ہوتے ہیں. کوئی آنے والا حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی ایسا معاملہ ہو تو خواب کے ذریعے سے دکھا دیا جاتا ہے. ویسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی عام سا خواب ہے، اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہاں جی فرمائیے. ہیلو. جی السلام علیکم. آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی ہم لوگوں نے سوال پوچھا تھا پہلے بھی کہ مکان کرایہ دار خالی نہیں کر رہا ہے. کرایہ دار مکان خالی نہیں کر رہے ہیں، اس ٹائم آپ کو بتایا گیا تھا اس کے لیے وظیفہ؟ جی وظیفہ بتایا گیا تو پڑھ رہے ہیں پر ابھی تک خالی نہیں ہوا ہے. کتنے دن ہو گئے؟ 2 مہینہ ہو گیا اس کو. اچھا ٹھیک ہے. جی حافظ صاحب سے ہی بتایا تھا، یہی حافظ صاحب ہم کو. جی بتائیں گے آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے، دوبارہ بتائیں گے. جی بہن، جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا تھا اس کو جاری رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ زوال کے وقت یا مزلو 300 مرتبہ ان کا کرایہ دار کا تصور کر کے پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ خالی کر کے چلے جائیں گے، آپ کا مقصد پورا ہوگا. دیکھیے ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس معاملات کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں وہ جائز معاملات ہونا چاہیے، طرفداری آپ کی طرف ہونا چاہیے. کوئی ایسا نہیں کہ مطلب ان کی طرف سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، زبردستی ان کو خالی کروانا چاہ رہے ہیں، تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جتنے وظائف پوچھے جائیں وہ آپ کے جائز حق کے لیے کیے جائیں تو جلد سے جلد اثر کرتے ہیں. بالکل. ناظرین آپ کو بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہوتا ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈ یوٹیوب پہ مل جائیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. ہمیں دیجیے اجازت اس امید، اس توقع، اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.